بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 محرم ہے۔ کربلا میں صرف جنگ نہیں ہو رہی تھی، دل ٹوٹ رہے تھے، دعائیں قبول ہو رہی تھیں اور حق باطل کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا۔ یزیدی لشکر اب 30,000 سے تجاوز کر چکا تھا اور حسینی قافلہ ابھی بھی محض 72 افراد پر مشتمل تھا۔ درجہ حرارت مینس ٹمپریچر بڑھتا جا رہا تھا، پیاس اپنی انتہا کو پہنچ رہی تھی، گرمی کی شدت برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ خیموں میں سناٹا لیکن دلوں میں ایمان کی چمک۔ اسی دن دشمن نے کربلا کے گرد مزید نرغہ سخت کر دیا، ہر راستہ بند، ہر امید پر پہرا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم پر ابھی وہ حالتیں، وہ آزمائشیں نہیں پہنچی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں۔ کربلا والوں نے جنت کی قیمت جان لی تھی اور وہ قیمت قربانی، صبر اور پیاس کے سکے سے چکائی جا رہی تھی۔ 5 محرم آج کا دن حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کی تیاری کا دن تھا۔ حضرت قاسم امام حسن علیہ السلام کے نوجوان بیٹے، چہرے پر نور، نورانی چہرہ، عمر صرف 13 سال، لیکن دل میں شیر جیسا حوصلہ۔ جب قاسم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بیٹا قاسم، تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے میدان میں بھیج دوں؟ قاسم نے عرض کیا، چچا جان، اگر دین بچانے کے لیے جان دینی پڑے تو قاسم جیسا بچہ بھی قربان ہو جائے گا۔ بی بی رباب اور بی بی زینب کا ضبط دیکھیں۔ خیموں میں بچوں کی کرہریں بڑھ رہی تھیں۔ بی بی رباب اپنے ننھے علی اصغر کو 6 ماہ کے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھیں، لیکن گود میں جب بچہ تڑپتا تھا تو ماں کا دل بھی تڑپ جاتا تھا۔ بی بی زینب ہر خیمے میں جاتی، انہیں تسلی دیتی، انہیں پانی کی بجائے حوصلہ دیتی اور اپنی دعاؤں سے خیموں کو روشن رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 75 میں فرمایا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے؟ کیا ہم بھی آج خاموش ہیں جبکہ دنیا میں باطل زور پر ہے اور سچ دبایا جا رہا ہے؟ ابن سعد کوفہ میں فتنہ پھیلا رہا تھا، ہر قبیلے کو دولت، رتبے، زمین کا لالچ دے کر حسین کی ان کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حسین علیہ السلام کا قافلہ، ان کے پاس نہ تلوار کی طاقت نہ فوج، بس قرآن، ایمان اور صبر کی ڈھال۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ کربلا کے عظیم لوگ عاجزی، وقار اور صبر کا پیکر تھے۔ حضرت قاسم کی ماں بی بی ام فروہ کا درد۔ جب قاسم نے رخصت لی، بی بی ام فروہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو رواں، مگر زبان پر بس ایک جملہ، بیٹا جاؤ اور نانا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قربان ہو جاؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماں نے بیٹے کی شہادت پر خوشی کی، غم نہیں کیا۔ قرآن کی آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے میں جنت ہے۔ حضرت قاسم بھی انہی خریداروں میں شامل ہو چکے تھے۔ 5 محرم کی شب، کربلا کی راتیں دعا سے جگمگاتی تھیں، نماز، گریہ، قرآن اور سجدے، اور ہر سجدے میں بس ایک ہی دعا، یا اللہ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھ اور اس قافلے کو کامیاب کر دے۔ بی بی زینب عورتوں کی طاقت۔ بی بی زینب صرف ایک بہن ہی نہیں تھی، وہ ایک مربیہ، داعیہ، سپاہی اور روشنی کی کرن تھی۔ ان کا کردار بتاتا ہے کہ عورت اگر حق پر ہو تو پورے دربار کو ہلا سکتی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 71 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات صحیح کہو، سیدھی کہو، وہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ کربلا والوں نے سیدھی بات کہی، ظالم کے سامنے نہیں کہنا، یہی اصل حق ہے۔ 5 محرم ہمیں درس دیتا ہے کہ فروہ جیسا جذبہ پیدا کرنے والی مائیں بنو، حضرت زینب جیسا صبر کرنے والی بہنیں بنو، حضرت حسین جیسے بھائی بنو جو تنہا ہو کر بھی نہ جھکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد میں ہے حسین علیہ السلام مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، صحیح ترمذی۔ اختتام میں اس دعا کے ساتھ کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں حضرت قاسم علیہ السلام جیسا جوان بیٹا عطا فرما، ہمیں حضرت بی بی زینب جیسا صبر عطا فرما، ہمیں امام حسین جیسا حق پر ڈٹنے والا دل عطا فرما، ہمیں فروہ جیسا اور رباب جیسا دل عطا فرما۔ الہی ہمیں دنیا کے فتنے سے بچا، ہمیں دین کی راہ پر استقامت دے، ہماری نسلوں کو سنوار دے، ہمیں اہل بیت کے قدموں کا غلام بنا اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھانا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ساقیے کو سر پینا نصیب فرما۔ الہی ہمارا یہ چھوٹا سا قدم لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمیں ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں حق پر رہنے کی توفیق عطا فرما، اور یا الہی میرے پاک پروردگار دو عالم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تو ایمان کی حالت میں رہیں، اللہ جب ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے لے جانا۔ یا الہی یا میرے پاک پروردگار دو عالم ہماری ساری نیک تمنائیں، نیک خواہشات پوری فرما۔ آمین ثم آمین۔